يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار. اب یہ جو 15 شعبان کی رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اب اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اب اس رات کے اعمال اور اس رات کے کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے. اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس رات کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شب قدر کی فضیلت ثابت ہی نہیں ہے. یہ جو شب برات جو ہے 15 شعبان کی رات، اس کی فضیلت ثابت ہی نہیں ہے. یہ بھی بلا وجہ کی سختی ہے، کیونکہ بہت سی حدیثوں میں اس کے بارے میں کچھ اشارے موجود ہیں جو اس کی فضیلت پر آتے ہیں. مثلا ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ تعالی شب برات میں آسمان دنیا پر اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں. فیغفر للأکثر من عدد شعر غنم کلب، اور فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب تھا عرب میں، اس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں. فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں ان کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اب یہ اس رات کی فضیلت ہے. اور دوسری امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ اس کی فضیلت یوں نقل کی، فیغفر للمستغفرین، کہ اس شب برات میں جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. ویرحم للمسترحمین، اور جو اللہ سے رحم کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم نازل فرماتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہی نہیں ہے، یہ بھی رویہ اچھا نہیں ہے. اگرچہ ان روایات میں کچھ ضعف ہوگا لیکن فضائل میں ضعیف حدیث کا اعتبار تمام محدثین کے ہاں کیا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات کو شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت والی سمجھتے ہیں کہ نہیں شب قدر کی فضیلت بھی تو کیا ہوگی جو اس رات کی فضیلت ہے. یہ رویہ بھی غلط ہے. شب قدر قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن یہ جو شب براءت ہے اس کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے بلکہ صرف احادیث سے ملتا ہے. اس لیے شب قدر کی فضیلت زیادہ ہے اور شب برات کی فضیلت جو ہے وہ شب قدر کی طرح نہیں ہے. اب جو معتدل نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کو شب برات جو ہے اس رات میں جاگنا یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، واجب بھی نہیں ہے ضروری ہو، سنت بھی نہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کہا ہو تم جاگو اور اہتمام ایسا کروایا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ ایک ابن ماجہ میں روایت آتی ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے بس اتنا فرمایا کہ قوموا لیلہا، کہ تم اس کی رات میں قیام کرو. مطلب یہ کہ رات کو کچھ جاگ کر ہلکی پھلکی عبادت جو ہے وہ تم کر لو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے. تو یہ حکم بھی صرف حکم کے طور پر نہیں ہے، بطور ترغیب اور مشورہ کے ہے. اس لیے اس رات میں جاگنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے کہ جو جاگے گا اچھا ہے، اس کو ثواب ملے گا، اور جو نہیں جاگ سکے تو اس کو کوئی گناہ کی بات جو ہے وہ نہیں ہے. اب اس رات میں ہمیں جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے. عام دنوں میں بھی ہم راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح اس رات میں بھی جاگ کر اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے. اب وہ عبادت ہم نے کرنی کیا ہے، کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں، ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جاگنا مقصود نہیں ہوتا، مقصود اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. ورنہ جاگتے تو چوکیدار بھی ہیں، جاگتے تو راتوں کے ڈرائیور بھی ہیں، لیکن جاگ کر اگر اللہ کو راضی کر لیا تو یہ جاگنا اچھا ہے. اور اگر جاگ کر بھی اللہ کو ناراض ہی کرنا ہے تو پھر ایسے جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان رات کو جاگے گا تو عبادت بنتی ہے، اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف جاگے تو وہ عبادت نہیں بلکہ وہ تو گناہ بن جائے گا. اسی طرح اللہ کے حکم کے مطابق اگر راتوں کو ہم سو جائیں تو ہمارا سونا بھی اللہ کے ہاں عبادت بن جائے گا. اب دیکھیں، کچھ ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے جاگنا ہے رات کو،
اب جاگنے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جتنی بھی نفلی عبادتیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے تھے اور اکیلے کرتے تھے، صحابہ کو بلاتے نہیں تھے اور نہ اس کی اعلان یا ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عورتیں گھروں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر وہ اکٹھی ہو کر رات کو جاگتی ہیں۔ اب ایک تو اکٹھے ہونے میں نقصانات جو ہیں وہ یہ کہ ہر عورت اپنا گھر چھوڑ کے آئے گی، اب یہ بھی غیر مناسب بات ہے۔ دوسرا یہ کہ جب عورتیں اکٹھی ہوں گی کسی کی غیبت ہوگی، کوئی چغلی چلے گی، کوئی کسی کے بارے میں برائیاں ہوں گی، اور یہ لو جی ہم جاگ رہے ہیں اور فلانی تو سوئی پڑی ہے اور اس نے تو کچھ عبادت ہی نہیں کی، تو اس قسم کی باتیں جب ہوتی ہیں تو بجائے اللہ راضی ہونے کے الٹا ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ مستورات سے بھی درخواست ہے کہ اگر رات کو جاگنا ہے تو اپنی الگ الگ عبادت کریں، اکٹھی نہ ہوں، کیونکہ اکٹھے ہونے میں نقصانات ہوتے ہیں اور اکیلے رہنے میں کوئی نقصان نہیں۔ اپنے اللہ کو خوب راضی کیجئے اور جتنی چاہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو یہ الگ الگ عبادت کرنا، نفلی عبادت کا مزاج یہ ہے۔ پھر رات کو کتنا جاگنا ہے؟ پوری رات جاگنا نہ مقصود ہے اور نہ ہی مطلوب ہے، بس اتنا جاگ لیں جتنے میں آپ اللہ کو راضی کر سکیں۔ دیکھیں بعض پوری راتوں کو جاگ لیتی ہیں اور پھر بھی اللہ راضی نہیں ہوتا، اور بعض ایسی ہیں جو 10-15 منٹ بھی جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیں تو اتنے میں ہی اپنے اللہ کو وہ راضی کر لیتی ہیں، ایسی اللہ کی عبادت ڈٹ کر کرتی ہیں۔ تو اصل مقصود تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، بھلے وہ 10 منٹ میں جاگ کر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اب اس رات میں جو عبادت کریں گی کیا کریں گے آپ؟ یا تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ اب نماز کے اندر نوافل ہیں، یہ بات بہت توجہ سے آپ نے اب سننی ہے جو میں اب کہنے لگا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ نوافل میں آپ کو بہت سے پرچے چھپے ہوئے ملیں گے، کوئی کسی نے چھپوایا، کوئی کسی نے چھپوایا، اور اس میں کچھ باتیں لکھی ہوں گی۔ 100 نفل پڑھیں اتنے باغات جنت کے ملیں گے، 50 پڑھیں تو اتنے فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے استغفار کریں گے، اور 20 نفل یوں صورتیں ملا کر پڑھیں تو جنت میں اتنے محلات ملیں گے۔ بہت اچھی طرح سمجھ لیں، بہت اچھی طرح سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث کے اندر یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے کوئی مخصوص نوافل اپنی امت کو بتائے ہوں۔ یہ جتنی بھی باتیں آپ کو چھپی ہوئی ملتی ہیں یہ ساری جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ علماء نے بڑی موٹی کتابیں محدثین نے اس پر لکھ دی ہیں کہ یہ جتنے بھی نوافل شب قدر کے آپ کو ملیں گے لوگوں کی زبانوں سے یا کاغذوں پر یا واٹس ایپ پر یا فیس بک پر میسیج آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی بھی نفل کی کوئی فضیلت اپنی امت کو نہیں بتائی، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کر دی، یعنی یوں کہا کہ اللہ کے نبی نے یوں کہا ہے حالانکہ میں نے تو وہ کہا ہی نہیں، تو وہ تو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کر لے۔ اس لیے اگر ہم نے یوں کہا کہ یہ نفل پڑھو اللہ کے نبی نے یہ بتائیں اور حضور نے تو کوئی بتایا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے نبی پر جھوٹ بول رہی ہیں، تو اور سیدھا اس کا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرنا ہوگا۔ اس لیے کوئی نفل بھی آپ پڑھنا چاہیں، پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، 100 پڑھیں 500 پڑھیں، 50 پڑھیں 30 پڑھیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ چاہے 10 صورتیں ایک رکعت میں پڑھیں، چاہے 2 صورتیں پڑھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن خدا کے لیے ان نفلوں کی آگے ترویج نہ کریں، ان کو آگے دوسروں کو بتائیں نہیں۔ اپنی ذات کی حد تک آپ کچھ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن وہ جو فضیلتیں اس کی بتائی جاتی ہیں ان فضیلتوں پر کوئی اعتبار نہ کریں، کیونکہ وہ فضیلت تو یا اللہ بتاتے ہیں یا اللہ کا نبی بتاتا ہے، اور یہ فضیلتیں نہ اللہ نے بتائی نہ اس کے نبی نے
بلکہ یہ جھوٹی فضیلتیں گھڑ کر ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں، ان سے تو ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس رات میں آپ نفل پڑھیں، جتنے چاہیں پڑھیں، لیکن یہ جو مخصوص نوافلوں کے کاغذ چھپے چھپائے ملتے ہیں، ان پر کوئی اعتبار مت کیجیے، یہ سب جھوٹی لکھی ہوئی باتیں ہیں، اور نہ ہمارے نبی نے ہمیں اس قسم کی کوئی تعلیم دی ہے۔ کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ باتیں موجود نہیں ہیں، یہ سب گھڑی گھڑائی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گی ان کے اوپر لکھا ہوگا، نیچے کوئی حوالہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جو بات بغیر حوالے کے ہے یہ جھوٹی بات ہے۔ اگر حوالہ ہو تو لکھا جائے تاکہ پتہ چلے فلاں جگہ پر ہے۔ اب ہم نے اتنی کتابیں پڑھی، ہم نے تو کسی کتاب میں ایسی کوئی فضیلت آج تک نہیں دیکھی جو لوگ بیچارے بلا وجہ مشہور کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ رات کو یا تو نفل پڑھیں، جتنے آپ کا دل کرتا ہے وہ پڑھتی رہیں۔ اگر نفل پڑھنے سے تھک گئی ہیں، اب آپ قرآن کی تلاوت کر لیجئے۔ تلاوت کرنے سے تھک گئی ہیں، اللہ کا ذکر کریں، درود پڑھیں، استغفار کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کو پڑھتی رہیں۔ اس سے تھک گئی ہیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ یہ بھی نہیں ہو رہا تو لیٹ کر آپ کسی عالم کا کوئی بیان سن لیں جس میں دین کی صحیح باتیں بتائی گئی ہوں، تو وہ بیان آپ سنیں گی تو وہ سننا بھی عبادت ہی شمار ہوگا۔ تو یہ سب عبادتیں آپ کر سکتی ہیں اس رات کے اندر۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص مطلوب ہے، مقدار مطلوب نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں ہم سے چاہتے ہم 15 گھنٹے جاگیں، اللہ یہ چاہتے ہیں بھلے 15 منٹ جاگ لو لیکن اخلاص سے جاگو، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جاگو، یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ اب کوئی عورت یہ کہے کہ جی نہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ مجھ سے نفل پڑھے جاتے ہیں، نہ میرے پاس بیان سننے کی کوئی ترتیب ہے، تو میں کیا کروں؟ تو علماء نے لکھا کہ چلو کوئی کچھ نہ بھی کر سکے، کم سے کم ایک نیکی ایسی ہے جو سب کر سکتے ہیں۔ وہ نیکی کیا ہے کہ اس رات میں ہم کوئی گناہ نہ کریں، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کریں۔ گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے جو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ یوں کیجئے، حدیث میں آتا ہے من صلی العشاء فی جماعت، کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ آپ تو چلو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتی عورتیں، آپ اکیلی پڑھیں گی، آپ کو بھی یہ فضیلت ملے گی۔ تو آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو فرمایا کہ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، تو آدھی رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا ثواب آپ کو مل گیا۔ عشاء پڑھ کے کوئی گناہ نہیں کیا، آنکھوں سے، زبان سے، کان سے کوئی گناہ نہیں کرنا، بس نماز پڑھ کے سو جائیں۔ اور ومن صلی الصبح فی جماعت، اور اگر آپ نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی پڑھ لی، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، تو ایسے ہے جیسے ساری رات آپ نے نماز کے اندر ہی گزاری ہے۔ تو آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے فجر کے درمیان میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا۔ تو کم سے کم یہ تو ہم سارے ہی کر سکتے ہیں نا، تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر کوئی عبادت آپ نہ کر سکیں تو کم سے کم گناہ نہ کریں، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ کو یہ بھی بڑی پسند ہے۔ تو اس لیے نوافل تو مخصوص کوئی نہیں ہے، آپ جتنے چاہیں پڑھ لیں۔ اسی طرح بہت سی عورتیں اس رات میں ایسی بھی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جی شب برات میں بیری کے پتوں سے رات کو غسل کرنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے فلاں نفل پڑھیں تو یہ ثواب ملتا ہے۔ یہ سب من گھڑت جھوٹی باتیں ہیں، کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ پھر اس رات کے اندر کچھ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، عورتیں بھی بعض چلی جاتی ہیں۔ تو اب دیکھیں مرد ہوں یا عورت، قبرستان اگر جانا ہے تو مردوں کے لیے تو خیر جب بھی جائیں، عورتوں کے لیے کچھ شرائط ہیں قبرستان میں جانے کی۔ ایک تو اکیلی نہ جائیں، محرم کے ساتھ جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسے وقت میں جائیں جب مرد وہاں پر نہ ہوں۔ تیسرا جب جائیں تو پردے کی حالت میں جائیں۔ چوتھا وہاں جا کر کوئی شرک بدعت کا کام نہ کریں۔ پانچواں یہ کہ وہاں جا کے روئیں دھوئیں نہیں۔ اگر وہ یہ کام کر لیں تو پھر عورت بھی قبرستان میں جا سکتی ہے، کبھی کبھار گنجائش ہے، عادت نہ بنائے جانے کی۔ اب قبرستان اس رات میں جانا، بعض لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے، رات کو جانا چاہیے۔
اصل میں ایک حدیث آتی ہے ترمذی شریف میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، کہ ایک رات حضور میرے گھر میں تھی تو حضور تھے نہیں، میں سوئی اٹھی دیکھا حضور نہیں ہے، تو میں تلاش کرنے نکلی تو فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان تھا وہاں پر کھڑے ہیں اور مردوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ 15 شعبان کی رات تھی، اس لیے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس رات میں قبرستان جانا بھی سنت ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الی البقیع، کہ جب بھی میری باری ہوتی، یعنی حضور اپنی ہر بیوی کے پاس ایک ایک رات گزارتے تھے، تو حضرت عائشہ کی باری ایک ہفتے کے بعد آ جاتی ہوگی، تو مہینے میں 4 دفعہ اور سال میں 48 دفعہ ان کی باری آتی تھی۔ تو فرماتی ہیں جب بھی میری باری ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جنت البقیع میں مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے ضرور چلے جایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبرستان جانا اللہ کے نبی کا عام دنوں میں بھی معمول تھا، اور جب 15 شعبان کی رات آئی تو اس میں بھی آپ چلے گئے۔ تو قبرستان جانا ویسے سنت ہے، عام دنوں میں بھی چلے جائیں، اس دن میں بھی چلے جائیں، لیکن اگر اسی رات کو جانا ضروری سمجھا جائے اور اس کو مسنون سمجھا جائے تو یہ بہت غیر مناسب بات ہے، اس لیے کہ اس رات میں جانا اللہ کے نبی سے بس ایک ہی حدیث میں ایک دفعہ ہی ثابت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر زندگی میں کوئی ایک دفعہ بھی قبرستان اس رات میں چلا گیا ہے تو اس کا عمل اس پر ہو گیا۔ اب اس کو ہر دفعہ جانا یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اہتمام کی جو ہے وہ کوئی اس کو ترتیب بنانے کی تکلف وغیرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ بس ایک آدھ دفعہ چلے گئے یہ کافی ہے، لیکن عورتوں کو رات کے وقت میں قبرستان بالکل نہیں جانا چاہیے، فتنے کا دور ہے۔ دن میں اگر جانا چاہیں تو میں نے شرائط بتا دی ہیں، ان کے مطابق آپ بھی جا سکتی ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ رات آپ نے جاگ لی ہے، عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، دعائیں مانگی، نوافل وغیرہ پڑھے، اب اگلا جو 15 شعبان کا دن آئے گا، جیسے اتوار کا دن ہوگا، تو اب اس میں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ روزہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ویسے ہی معمول تھا، کس بات کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں بڑی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے حضور علیہ السلام کو رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے دیکھا ہے تو وہ شعبان کے مہینے میں دیکھا ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہے بل کان یصومہ کلہ، بلکہ اللہ کے نبی پورا شعبان کا مہینہ روزے رکھتے ہی رہتے تھے۔ اب یہ کیوں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے اس کی مشق کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا، پیپر آتے ہیں تو بچے تیاری کرتے ہیں، کھلاڑیوں کا میچ ہوتا ہے وہ پہلے پریکٹس کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر جب چونکہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں تو رمضان آنے سے پہلے اللہ کے نبی شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ ابھی سے بھوکا پیاسا رہنے کی عادت پڑ جائے اور رمضان کے روزے رکھنے مشکل نہ لگیں، تو اس لیے آپ کثرت سے رکھتے تھے۔ اب جب آپ نے عام پورے شعبان میں ہی روزے رکھے ہیں تو اس میں 15 شعبان بھی آ ہی جاتا ہے۔ اب ایک ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصُومُوا نَهَارَهَا، کہ جب 15 شعبان کا دن آ جائے تو تم اس دن روزہ رکھ لیا کرو۔ تو یہ حدیث تو ضعیف درجے کی ہے، لیکن اس سے اتنا پتہ چلا کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا چلو واجب نہیں، سنت نہیں، تو کم سے کم مستحب ہے۔ اگر کوئی رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اچھی بات ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا بدعت ہے، جائز ہی نہیں، اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں۔ دیکھیں یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو اس کو کرنا برا ہو،
مثلا روزہ رکھنا عام دنوں میں پورا سال جب چاہیں 5 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک چھوٹی عید والے دن اور بڑی عید کے 4 دن، یہ 5 دن ایسے ہیں سال میں، ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ پورا سال جب چاہیں روزہ رکھیں، آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے، تو 15 شعبان میں بھی رکھ سکتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ ایام بیز کے روزے رکھتے تھے۔ ایام بیز کسے کہتے ہیں؟ چاند کی 13، 14، 15 یہ 3 تاریخوں میں روزے رکھنا، ان کو ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام ہر مہینے چاند کی ان 3 تاریخوں کے روزے بڑے اہتمام سے رکھتے تھے، بلکہ نسائی شریف میں اس کی ایک حدیث بھی آتی ہے فضیلت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیام 3 ایام من کل شہر سیام الدہر، کہ اگر ہر مہینے 3 روزے کوئی رکھ لے تو اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ 3 روزے کون سے ہیں؟ فرمایا ایام البیز، وہ ایام بیز کے روزے ہیں، صبیحۃ 13 و 14 و 15، اور وہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے ہیں۔ تو اگر آپ چاند کی 13، 14، 15 کی یہ 3 روزے رکھ لیں تو آپ کو ایام بیز کے روزوں کا ثواب بھی ملے گا، اور 15 شعبان کے روزہ رکھنے کا بھی ساتھ میں آپ کا اجر شامل ہو جائے گا۔ ورنہ کم سے کم 15 شعبان کا روزہ اکیلا بھی رکھ لیں تو ایام بیز کی وجہ سے بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑ جائے گا، اور کچھ اس روایت کی وجہ سے جو میں نے ابھی عرض کی وَصُومُوا نَهَارَهَا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھو، تو اس کا استحباب ثابت ہوتا ہے کہ جو رکھے گا اسے اجر ملے گا، جو نہیں رکھے گا اسے کوئی گناہ نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ رکھا جائے، اور جو نہ رکھے اس کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بعض ایسے ہی بلا وجہ لو جی چنگی پلیا روزے نہیں رکھ دی، بھئی نفلی روزوں میں کوئی زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس رات میں کچھ عورتیں صلاۃ و تسبیح پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے پڑھ لیں، عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروانا، عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک امام بن گئی باقی مقتدی۔ سب سے پہلے تو عورتوں کی جماعت ہی مکروہ ہے، امام مرد ہوتا ہے، عورت کو امام نہیں بنایا جاتا۔ پھر اگر مرد بھی امام ہو تب بھی صلاۃ و تسبیح کی جماعت نہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کروائی، نہ آپ کے صحابہ نے کبھی کروائی، اور نہ چاروں اماموں میں سے کسی نے اس کے بارے میں کوئی مسئلہ ہمیں بتایا۔ اس لیے صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروانا یہ سنت کے بالکل خلاف عمل ہے، اور جو پڑھتی ہیں ان کو پتہ نہیں ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، لیکن اس عمل کو ضروری سمجھنے کی وجہ سے کہیں بدعت کا گناہ ان کے سر نہ پڑ جائے، اس لیے نفلی عبادت اکیلے اکیلے کی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ تو عورت جو ہے آپ اگر صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہتی ہیں پڑھیں، لیکن اکیلی اکیلی اپنی اپنی پڑھیں، جماعت کروا کر صلاۃ و تسبیح پڑھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا حصہ ہے دین کا کہ جس کو کرنا ضروری ہو، اور نہ کریں تو آپ کے لیے کوئی اس کا گناہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نفلی عبادتیں کرنا چاہتی ہیں کریں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ پھر اس رات میں کچھ ایسی بھی ہیں حلوہ پکاتی ہیں اور جناب اس کو تقسیم کرتی ہیں، کیوں کہ جی ہمارے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور اس لیے ہم حلوہ پکا کر تقسیم کر رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس رات میں شہید نہیں ہوئے، وہ تو رمضان کے بعد جب شوال کا مہینہ آتا ہے، شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا تھا، اس میں حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب ہوئے اس مہینے میں حلوہ تم آج کھا رہی ہو، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ پھر خود سوچیں آپ، ہمارے نبی کے تو دندان مبارک شہید ہوئے اور ہم حلوے کے مزے لوٹ رہی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے اگر محبت ہے تو اپنے دانت توڑیں تاکہ پتہ چلے بھی محبت ہے، ورنہ کم سے کم حلوہ پکانا نہ تو اس رات میں کوئی سنت ہے اور نہ اس کا کوئی دین سے تعلق ہے۔ ویسے آپ عام دنوں میں بھی حلوہ پکا کر کھا سکتی ہیں، اس رات میں بھی کھا سکتی ہیں، لیکن اس رات کے ساتھ حلوے کو جوڑنا اور اس کو ضروری سمجھنا یہ بہت بری بات ہے۔ ایسے ہی دین کے اندر اس قسم کی باتوں کی اضافے سے تو دین کی شکلیں بگڑ جایا کرتی ہیں۔
مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی کیا ہو جاتا ہے اگر ایسے کوئی عمل شامل کر دیا جائے دین کے اندر، تو اس میں کیا حرج ہوگا؟ تو میں آپ عورتوں کو عورتوں کی زبان میں سمجھاتا ہوں، اگر کسی دلہن کا میک اپ ہو جائے اور تھوڑی سی لپسٹک اس کے ماتھے پر لگا دی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ لپسٹک ہی ہے، لگائی ہے تو کون سا کوئی گناہ ہو گیا؟ اور تھوڑی سی لپسٹک اس کے گالوں پر لگا دی جائے تو وہ بالکل برداشت نہیں کرتی کہ میرا منہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین بنا کر پیش کریں گے تو یہ بھی دین کی شکل بگاڑنے کے مترادف ہے، اس لیے اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔